بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذی الحجہ کا چاند ایک دو روز میں طلوع ہونے والا ہے اور پھر وہ 10 محترم دن شروع ہونے والے ہیں، جس کی تفصیل احادیث میں بھی ملتی ہے اور جس کا اشارہ بقول مفسرین کے قرآن مجید میں بھی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم اس میں اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ 10 راتیں وہی ذی الحجہ کی 10 مبارک راتیں ہیں، اور حدیث شریف میں بھی ان ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن بہت اہمیت کے حامل ہیں، بڑی فضیلت والے دن ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یہ 10 دن کا ثواب جہاد سے بھی افضل ہے، سوائے اس کے کہ جو شخص جہاد میں لڑتا ہوا شہید ہو جائے۔ تو معزز سامعین، ذی الحجہ کا مہینہ بس آیا ہی چاہتا ہے۔ یہ 10 دن بڑی فضیلت کے حامل ہیں۔ اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے اور عبادتوں میں زیادہ سے زیادہ مشغول ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ، جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، اس دن روزہ رکھنے کی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، اور دوسری روایت میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات مروی ہے کہ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ اللہ تبارک و تعالی بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ذی الحجہ کے 9ویں تاریخ کو عرفہ کے دن شیطان سب سے زیادہ خاک آلود ہوتا ہے۔ اس دن سب سے زیادہ وہ اپنی ذلت محسوس کرتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ کثرت سے لوگوں کی گناہوں کو معاف کرتے ہیں، جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اس دن حدیث شریف میں روزہ رکھنے کی بھی روایت آئی ہے۔ 9ویں تاریخ کو، ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ذی الحجہ کی 1 سے 9ویں تاریخ جو ہے، بلکہ یہ پورا ایام تشریق تک بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ ایام تشریق سے ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کی فجر سے لے کر کے 13 تاریخ کے عصر تک تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد عورت اور مرد دونوں پر یہ پڑھنا واجب ہے۔ تکبیرات تشریق کیا ہے؟ تکبیرات تشریق ان کلمات کا نام ہے: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ کلمات ہر فرض نماز کے بعد مرد حضرات بلند آواز سے اور عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں گی۔ خواتین سے درخواست ہے کہ وہ کیا کریں، پرچی میں ریمائنڈر کے طور پر لکھ کر کے اس کو اپنی جانماز میں لگا لیں، تاکہ جب نماز کا وقت ہو تو ان کو یاد آ جائے کہ ہاں یہ مجھے پڑھنا ہے۔ لیکن یہ 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک پڑھنا ہے۔ یہ تکبیرات تشریق ہے، اور عام دنوں میں بھی ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں بھی ان تسبیحات کا کثرت سے اہتمام کریں۔ یہ 9 دن پورے کے پورے روزے میں گزاریں، چونکہ بقرعید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، عیدین کے دن روزہ نہیں رکھا جاتا۔ ان دنوں میں آپ کثرت سے صدقات کریں، راتوں کو نفلیں، عبادتیں اور تہجدیں پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس کے ترجمے پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، اور سب سے بڑھ کر ان 10 دنوں میں آپ گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں۔ جیسے رمضان کے دنوں میں ہم
کم سے کم گناہ ہم سے ہوتا ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ عبادت ہو، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم ان 10 دنوں میں بھی، بلکہ پوری زندگی کا یہ معمول ہونا چاہیے کہ انسان گناہوں سے بچے، لیکن ان خاص 10 دنوں میں بھی ہمیں گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ 10 دن بہت محترم دن ہیں، بہت قابل احترام دن ہیں۔ اس کی ایک مثال سمجھ لیجئے کہ ایک شخص اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو یقیناً وہ بہت بڑا گناہ کر رہا ہے، لیکن یہی شخص اگر مسجد میں جھوٹ بول رہا ہے تو یہ اور زیادہ بڑا گناہ ہے نا۔ ایک شخص برے کام کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے بہت بڑا گناہ ہے، لیکن وہ شخص اگر رمضان کے مہینے میں بھی برائی سے توبہ نہیں کر رہا تو یہ اور بڑا گناہ کام ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان 10 دنوں میں بھی اگر آپ کوئی نیکیاں کریں گے تو وہ بڑھا کر اس کا ثواب ملتا ہے، اسی طرح کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں اس کا وبال بھی ہم کو بڑھا کے ملے۔ حالانکہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو اضافہ کر کے بڑھا کر کے ہمیں پیش نہیں کرے گا، لیکن پھر بھی اس بات کا اس 10 دنوں کے اندر، اس 10 دن کے احترام کا خیال کرتے ہوئے ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے کہ ان 10 دنوں میں گناہ کرنا اور گناہ کی شدت کو بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے ان 10 دنوں میں نفل عبادت کریں، روزے رکھیں اور صدقات کریں، تلاوت کریں، تہجد کی نماز پڑھیں اور دوسری تمام عبادتوں میں زیادہ سے زیادہ وقت لگائیں، اور سب سے بڑھ کر ہے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اس میں ایک دو مسئلہ اور قربانی سے متعلق عرض کر دوں۔ جن حضرات کا قربانی کا ارادہ ہے، ویسے تو اللہ پاک نے جن کو بھی مال عطا فرمایا ہے، جو بھی صاحب نصاب ہیں اور صاحب حیثیت ہیں، ان کو ابھی سے قربانی کی نیت کر لینی چاہیے۔ دیکھیے حالات آئیں گے جائیں گے، روپے پیسے آئیں گے جائیں گے، لیکن یہ اللہ کا فریضہ ہے جو واجب ہے، اس کو ادا کرنا ضروری ہے، تو ہم ابھی سے قربانی کی نیت کر لیں اور خالص اللہ کے لیے، دکھلاوے کے لیے نہیں، تو اللہ تعالیٰ خود بخود قربانی کا انتظام کر دے گا، روپے پیسے کا انتظام ہو جائے گا۔ تو جو لوگ صاحب نصاب ہیں، صاحب حیثیت ہیں، وہ قربانی کی نیت ابھی سے کر لیں۔ تو جو لوگ قربانی کی نیت کریں گے وہ چاند نکلنے کے بعد اپنے ناخنوں کو نہیں تراشیں گے، اپنے لبوں کو نہیں تراشیں گے، اپنے بال نہیں کتروائیں گے، ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ لیکن جن لوگوں کا قربانی کا ارادہ نہیں ہے وہ لوگ بالوں کو کٹوا سکتے ہیں، ناخن بھی ترشوا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جن کا ارادہ ہے وہ کوشش کریں ابھی سے ناخن واخن کاٹ لیں، لبوں کو تراش لیں، تاکہ 10 دنوں میں بہت زیادہ نہ بڑھ جائے۔ اور دوسری چیز، قربانی آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں اور اس میں غریبوں کا حصہ زیادہ ہو، یعنی آپ غریبوں کو اس کا گوشت زیادہ تقسیم کریں، اور جانور بھی بڑا خوبصورت لائیں، ہے نا، دیکھ کے اس میں اچھا لگے انسان کو، بس فارمیلٹی کے لیے، پیسے بچانے کے لیے جیسے تیسے جانور خرید لیا، ایسا نہیں۔ اور ہاں، اس کا بھی خیال رکھیں کہ آپ کا بجٹ بھی نہ فیل ہو جائے، ہر چیز میں اعتدال ہو، کہیں حد سے زیادہ بڑھنا اور کہیں بالکل کنجوسی کرنا ایسا نہ ہو۔ ہر اعتبار سے آپ میانہ روی اختیار کریں، اعتدال میں رہ کر کے کام کریں، اور سب سے بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آج اپنے گھر پہ آپ بلائیں، اور یہ حج کا مہینہ ہے، ہمیں بھی حج اور عمرے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ دعا بھی کریں، مجھ عاجز اور گنہگار کے لیے بھی دعا کریں، اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، خاص طور پہ ہندوستانی مسلمانوں کے جو حالات ہیں اللہ تعالیٰ ان حالات کو دور کر دے، اس کے لیے بھی دعا کریں، اور ان سب کے ساتھ لوگوں سے اچھے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے نفس کی قربانی دینے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔